وارسلنا الى عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، اے میرے قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لكم من اله غیره، کوئی معبود نہیں، اتغفلون، کب تک تم غافل رہو گے، فلا تتقون، نہیں ڈرو گے۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه، الملأ الذين كفروا من قومه اور الملأ من قومه دونوں کا فرق آپ کو بتا دیں۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه، قوم کے کافروں نے کہا انا لنراک ثابتا واقعا فی صفات، بڑی بیوقوفی کے اندر پڑے ہوئے ہم نے آپ کو دیکھا، انا لنراک واقعا فی صفات کائنا فی صفات، بیوقوفی کے اندر کم عقلی میں پڑے، وانا لنظنک من الکاذبین، ہم آپ کو جھوٹے سمجھتے ہیں۔ کس چیز میں جھوٹے سمجھتے ہیں؟ جو آپ کہتے ہیں کہ اعبدوا اللہ، اعبدوا اللہ کے اندر آپ کو جھوٹ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ۔ قال یا قوم لیس بی صفات، میرے قوم مجھے کوئی حماقت نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی، لیس بی صفات، نبی کی چوٹ ہے، اللہ تعالیٰ نبی کی زبان سے نکال رہا ہے، لیس بی صفات، خبر کو مقدم کر رہا ہے، لیس بی صفات، صفات مجھ میں میرے ہی اندر ہے ہی نہیں، میرے ہی اندر نہیں، تم ہی بیوقوف ہو۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ جی واہ واہ، میرا رب کیسے نبی سے، اور ایک کلام منفی ہے لیکن تب بھی حسر والا، خبر تو مقدم ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ لیس بی صفات ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی، یہاں چونکہ صالح علیہ السلام کے قوم کے علاوہ دوسرے بھی اقوام کو آپ نے نصیحت کی، اس وجہ سے آپ نے یہ کہ رسالات جمع کا لفظ کہا، ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں اپنی رسالت میں امین ہوں، اور امین کا کام یہ ہوتا ہے امانت کو، جو امانت کے حقدار ہوں، توحید میرا نہیں ہے، توحید سب تمہارا حق ہے، تمہیں پہنچا دیتا ہوں، میں خیانت نہیں کرتا۔ سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ وانا لکم ناصح امین، لکم خبر، لکم اللہ آپ کا بھلا کریے، ناصح ان کے ساتھ متعلق ہے، ناصح امین یہ انا کے لیے خبر بنیں گے۔ اکذبتمونی، تم میری تکذیب کرتے ہو، عجب تم اس بات سے تمہیں تعجب، ان جاکم ذکر کائن من ربکم، اللہ کی طرف سے نصیحت آ گئی، علی ید رجل منکم یا علی لسان رجل منکم، تم میں سے کسی کی زبان پر، میں تم ہی میں سے تو ہوں، لینذرکم، یہ اس لیے یا جا کے ساتھ متعلق ہوگا، لینذرکم تاکہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا دے، واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، یاد رکھو اے میری قوم، حضرت سلیمان، حضرت صالح علیہ السلام کہہ رہا ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، اللہ نے آپ کو قائم مقام بنا دیا، من بعد ہلاک قوم نوح، نوح علیہ السلام کے قوم کے ہلاکت کے بعد، من بعد قوم نوح، من بعد ہلاک قوم نوح، وہ قوم ہلاک ہو گئی، ان کی جگہ پر تم خلیفہ ہو گئے، سمجھے؟ اِذْ جَعَلَكُمْ یہ ظرف مفعول بھی بنے گا اذکروا کے لیے، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور اللہ نے تم لوگوں کو پیدائش کے اندر، تخلیق کے اندر یا مخلوق کے اندر اللہ پاک نے تم لوگوں کو پھیلا عطا فرمایا، اللہ نے پھیلا۔ مولانا ان میں سے جو کم درجے کا جو آدمی ہوتا تھا وہ اللہ آپ کا بھلا کرے 60 ذرا کا ہوتا تھا، سمجھ رہی میں؟ 60 ذرا کا کم درجے کا چھوٹے والا، باقی بڑے والے کہاں ہوتے؟ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہم اور آپوں کے چھوٹے سے عضو کے تک بھی نہیں پہنچیں گے۔ قالوا وجئتنا لنعبد اللہ وزادکم فی الخلق بسطا، مخلوق کے اندر اللہ نے تم لوگوں کو پھیلا عطا فرما دی، اتنے لمبے تڑنگے ہو، ان کان الامر کذالک، جب اللہ کی یہ کہ فضیل، اللہ نے تمہیں فضیل دی، اللہ کے فضل کو تم سمجھ گئے، فاذکروا اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو جو تمہارے اوپر ہے، لعلکم تفلحون، لکے تفلحون تعلیل کے معنی میں کر دو، یا یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ قالوا وجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، آپ آئے اس لیے، آپ آگے ہمارے پاس لنعبد اللہ، جیتا کے ساتھ متعلق ہو، ہم اللہ کی عبادت کریں، حال کونہ متوحدن کہ ایک اللہ، اس لیے کہ وحدہ حال نہیں بنے گا، متوحدن کے معنی میں ہو کر کے مولانا حال کے لیے نکرہ ضروری ہے۔ وارسلہ العراق، وارسلہ العراق، عراق اے معترکتن، آپ نے پڑھا ہے جنیدہ پتر شرح جامی۔ قالوا وجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان، نظر نوزرو ہے، نوزرو واو گر گیا، ونظر چھوڑ دی، نابودہ پر عطف ہے، ونظر ما کان یعبدہ آباؤنا، اپنے ان معبودوں کو چھوڑے جن کو ہمارے آبا و اجداد عبادت کرتے تھے۔ کانا ضمیر، کانا کا ضمیر اسم ہوگا جو ماں کی طرف راجے، یعبدہ آباؤنا ماں موصول کی طرف لوٹے گا، یہ خبر بنے گا کانا کے لیے، یہ صلہ ہوں گے ماں موصول، یہ مفعول بھی نظر، نظر کا طرف لنعبدہ، لنعبدہ یہ متعلق جیتا کے ساتھ کالو کے لیے مقول ہو گیا۔
ان کان الامر کذالک، جب حقیقت یہی ہے تو فاتنا لے کر کے آ جاؤ اے صالح، بما وہ عذاب تعدنا ایاہو، بولو بما وہ عذاب تعدنا ایاہو، ماں موصولہ کی طرف آیت کا ہونا ضروری ہے، جس کا وعدہ آپ ہمیں دیتے، جسے ہمیں ڈراتے، ان کنت من الصادقین فاتنا بما تعدنا، اس کی جزا بھی اسی طرح ہوگی۔ قال حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، فرمایا کہ تم پر پڑ جائے گا، اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ من ربکم رجس، فرمایا کہ عذاب، وغضب خدا کا غضب بھی، یہ من ربکم وقع کے ساتھ متعلق، علیکم بھی اسی طرح، رجس وغضب عذاب، اس لیے کہ کل رجس اور کل رجز یہ عذاب ہی ہوتے ہیں، وغضب اور اللہ کا غضب، اتجادلوننی فی اسماء اے فی مسمیات اسماء سمیتموها، تم ان اسماء کے جن کو تم نے نام رکھا ہے، ان اسماء کے مسمیات میں بڑے اسماء میں جھگڑا نہیں ہے، مسمیات میں جھگڑا ہے، سمجھے؟ یہ پیر گھولڑ شاہ، اس سے بیٹے ملتے ہیں، پیر گھولڑ شاہ، پیر گھولڑ شاہ یہ اس کا اسم ہے، اس پیر گھولڑ شاہ اسم سے لڑائی نہیں ہے، اسم اللہ کا پارٹنر نہیں ہے، یہ پیر صاحب کو خود تم نے اللہ کا پارٹنر بنایا، تو اس لیے میں نے عرض کیا اتجادلونی فی مسمیات اسماء سمیتموها، جھگڑا سارے مسمیات میں ہے۔ مولی منظور کے اللہ آپ کا والا کرے، نام سے اتنی نفرت نہیں ہے، نفرت خود اس کالے خان شکل سے۔ آیا سمجھ میں؟ اے جی، انگلینڈ سے کل مجھے فون کیا کسی نے، بڑے عالم تھے عصر کے بعد، سمجھے؟ اس نے کہا انگلینڈ میں ہوتا ہوں اور میرے والد صاحب دیوبند کے فاضل بھی ہے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی میرے والد، میں مستقل پابندی سے سبق آپ کا سنتا ہوں، آپ کہاں؟ کراچی کے؟ میں نے کہا کوئی کراچی کا نہیں ہوں، بکری چرانے والے خاندان کا ہوں، سمجھے؟ تو وہ غریب بھی کہنے خدا کی قسم مستقل پابند انگلینڈ میں سنتا رہتا ہوں، سمجھے؟ سبق سنتا رہتا ہوں انگلینڈ میں۔ یہ کدھر گیا یہ ہمارا اس قسم کا، یہ مشین والا نہیں ہے، ہاں آج آخری دن ہے چائے پیو۔ اچھا دوسری گزارش یہ تھی، میں سبق پڑھاتے میں تو بالکل ختم ہو جاتا ہوں، سمجھے؟ اور یہ تو میں آپ سے نہیں کہہ سکتا کہ میں بڈھا ہو گیا ہوں، یہ تو بہت غلط ہے، سمجھے؟ اس کا میں نے کبھی اس کا اظہار کیا بھی نہیں اور کروں گا بھی نہیں، سمجھے بھائی جان؟ بس اللہ مجھے موت دے دے، اور اس بڑھاپے کے لفظ کبھی میرے لیے کسی نے استعمال کیا تو گویا کہ میری ماں کو گالی دی اس نے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے میں جب دیکھتا ہوں کہ ساتھی دیکھتے ہیں تو پھر میں ایسے اس پر میں ٹیک بھی نہیں لگاتا، سمجھے؟ اس پر ٹیک تو آدمی لگے کہ بڈھا ہو جائے، سمجھ شریف میں، تو کبھی کبھی دیکھتا ہوں ساتھی چوری چھپکے سے دیکھتے ہیں تو پھر میں ایسے ہوتا ہوں، بڈھا تو اس کا باپ ہو گیا، سمجھے بھائی؟ ریاض میں پیسے کما کر کے آیا سمجھ میں؟ تو گزارش یہ ہے 4-5 اچھے حافظ، قرآن اللہ کا کلام ہے تو وہ پیچھے کھڑے ہو کر کے مجھے لقمہ دینا، سمجھے جی؟ اور مجھے اتنا میرا دماغ خراب ہوتا ہے، یہ جو کہیں قرآن نے لا بشرط سے مطلق ذکر کر دیا تو اس کے ساتھ میں عبارتیں نکال کر کے آپ کو بتاتا ہوں، سمجھے؟ ان کنت من الصادقین فاتنا بما تعدنا، کہیں یہ میری زبان سے نکلے نہ، تو یہ پڑھا کر کے یہ چیزیں میری زبان پہ چڑھ گئی ہے، سمجھے؟ تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں کوئی جار مجرور، کوئی جزائے محذوف یا قسم محذوف نہ نکالوں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو خدا جانتا ہے کہ یہ اسی طریقے پر مولوی صاحب، سمجھے؟ یہ برا حال میرا ذوق اسی کا بن گیا ہے، تو اس لیے ساتھی یہ اس کا بھی خیال کر لے کہ کہیں کوئی قسم محذوف نہ نکالوں یا مبتدا محذوف نہ نکالوں، سمجھے بھائی جان؟ یا جار مجرور یہ کہ دال علی الجزا، شرط کے جزا محذوف ہے اس کے لیے دال علی الجزا نہ نکالوں، جیسے کہ ان کنت من الصادقین ابھی آ گیا، اور اس کے لیے ما قبل دال علی الجزا، بصرین کے مذہب کے مطابق کوفین کے تعویل کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا ساتھی خیال کر لے۔ ہمارے ایک ساتھی غریب امامت کرتے، ابھی چند دن پہلے PI میں بہت بڑے افسر تھے، امامت کرتے وہ کہیں گیا ایک دن کسی اور کے پیچھے، تو وہ امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، رکوع میں چلا گیا، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی، وہ امام ابھی تک نہیں اٹھ رہا ہے، وہ اٹھ رہا ہے، اس نے سمجھا کہ میں اپنی مسجد میں، حالانکہ اس کے پیچھے بڑھ کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ بہت بڑے آدمی ہے، نام نہیں لیتا ہوں چونکہ ہمارے عزیز ہے، بلوچ ہے، سمجھے؟ نام نہیں لیتا، تو رکوع میں چلے گئے نا لوگ، امام آج پہلی مرتبہ اس نے کسی کے پیچھے نماز، وہ غریب پوری زندگی امامت کرتے رہے، سمجھے بھی؟ تو یہی ہے جی،
سبحان ربی العظیم سبحان. وہ امام کوئی تبلیغی تھا، اس نے رکوع لمبا کر دی. اس نے سمجھا میں اپنی مسجد میں تو اچانک سمع اللہ لمن حمدہ، سمجھے؟ او جی لوگ ہنسے، اس کی اپنی نماز. پھر یہ شرمندہ ہو گیا، میں تو صف میں کھڑا ہوں. تو نماز کے بعد انہوں نے کہا مولانا کیا ہو گیا آپ کو؟ کہتے ہیں یار خدا کی قسم زندگی بھر نماز پڑھاتے پڑھاتے آج میں سمجھ رہا تھا اپنی مسجد میں. سمجھے؟ ہوتے بڑے لوگ حضرات ہوتے سمجھے. اور ہمارا ایک ساتھی تراویح پڑھانے کے لیے گیا، ہم کوئٹہ میں تھے، تراویح پڑھانے کے لیے گیا. قرآن اس کو یاد تھا لیکن پہلی مرتبہ آدمی ڈرتا ہے، سمجھے؟ تو پہلی مرتبہ ڈرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ کہ رکوع میں نے کہاں چھوڑا، دوسری رکعت میں کہاں سے اس کو اٹھاؤں گا، اسی کو سوچنے کے لیے گیا. اللہ اکبر رکوع میں. اب سمع اللہ لمن حمدہ اس کے ذہن سے نکل گیا. اب یہ سبحان ربی العظیم تو نہیں پڑھ رہا، سوچ رہا کہ مجھے کہاں سے شروع کرنا ہے. وہ سوچنے کے بعد پھر سوچا کہ اب کہنا کیا ہے، تو اچانک اس کے ذہن سے سمع اللہ لمن حمدہ نکل گیا. اب ادھر ہی سوچ رہا ہے یا اللہ تو کرم کر، یا اللہ تو کرم کر، لیکن اللہ نے کرم نہیں کیا. سمجھے بھائی جان؟ مولانا لوگوں نے 40 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھا. امام صاحب اٹھ نہیں رہا. ارے ڈیزل ہی ختم ہو گیا، اٹھے گا کیسے؟ سمجھے بھائی جان؟ وہ بیلنس ہی اس کی ختم ہو گئی تو وہ غریب کرے گا کیا؟ اچانک اس نے کہا کہ اللہ نے میرے ساتھ نہیں دیا. سمجھے بھائی جان؟ اللہ نے ساتھ نہیں دیا. تو آخر کار جی وہ مایوس ہو کر کے اپنی مدد آپ کے تحت خود کہنے لگے اللہ. لوگوں نے کیا کہ مارا، لوگوں نے جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کر. بعد میں سب نے وضو کیا، امام صاحب کو کہا تمہیں کیا ہے؟ کسی نے کہا میں نے 60 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھا، کسی نے کہا میں نے 40 مرتبہ پڑھا. امام صاحب ماشاءاللہ آخر کار اس نے دیکھا اللہ کی کوئی مدد نہیں آ رہی. اس لیے غریب جو اللہ اللہ کر کے کھڑا ہو گیا. اس طرح ہوتا ہے جی. اچھے اچھے قصے ہے جی. اور پٹھان نے پہلی رکعت میں پڑھا قل اعوذ برب الناس. تو مقتدی نے سوچا قرآن ختم ہو گیا، دوسری میں کیا پڑھا. مقتدی اس کے پٹھان تھے، انہوں نے سوچا تو انہوں نے سخت گالی دی جو میں آپ کو یہاں سنا نہیں سکتا. اس نے کہا قل اعوذ برب الناس. تو پیچھے کسی نے کہا دبر رکعت کے سکے استاپ مور دغا. سمجھے؟ تو میں نے گالی تو نہیں دی، صرف دغا یہ اس میں اشارہ مشار الیہ خود نکالو. سمجھے بھی؟ یہ اس میں اشارہ ہے دغا استاپ مور دغا. سمجھے؟ تو دغا یہ اشارہ ہے مشار الیہ خود نکالو. سمجھے؟ جی یہ تو جی دنیا ہے جی. مولانا جھگڑا اسماء میں نہیں ہے، مسمیات میں ہے. سمجھے؟ جھگڑا جو ہے نا مسمیات میں ہے. یہ پیر گھولڑ شاہ ہے. اور پھر ایسے اسماء تم نے بنایا ہے کہ سمیتم ہوا، تم نے خود یہ نام رکھا ہے. کیا یہ اس طرح کیا ہے؟ یہ دافع البلا ہے. بولو، یہ دافع البلا ہے، یہ دافع الوبا ہے. یہ اللہ آپ کا بلا کرے کہ رازق الولد ہے، یہ رازق الرزق ہے، یہ رازق الطعام ہے، یہ دافع القرض ہے، یہ دافع المرض ہے. سمجھ؟ یہ مستقل نام انہوں نے. اب بھی آپ جا کر کے دیکھیں، یہ اولاد نہیں ہو رہی ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے. سمجھ شریف میں کہتے کہ پھر حضرت کے پاس چلے جائیں. سمجھے؟ قلندر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اولاد نہیں ہو رہی تو ادھر جائیں. سمجھے؟ اور جی جنات پاگل پنے تو پھر شاہ یقیق کے پاس چلے جائیں. یہ بالکل مقرر کیا انہوں نے، یہ فلانا اس طرح ہے، فلانا اس طرح ہے. چلے گا مولوی صاحب. اتجادلونی فی اسماء، کیا تم مجھ سے جھگڑتے رہتے ہو فی اسماء، فی مسمیات اسماء، ان اسماء کے مسمیات میں کہ سمیتموہا، یہ اسماء کی صفت بنے گا، تم نے ان اسماء کو خود نام رکھا ہے. انتم، یہ تاکید ہوگی سمیتم کے، حالانکہ فاصلہ آ گیا تو تاکید دونوں کو ضروری نہیں ہے. انتم یہ موقع تاکید پھر معطوف نہ لے، و آباؤکم اس کا اسی پر عطف ہے. وہ نام تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھا ہے، یہ صفت بنے گا اسماء کے لیے متعلق ہو گیا. ما نزل اللہ بألوہیتہ، بعبادتہ
عبادتها سلطانا من زائدہ ہے، اللہ نے ان کی عبادت پر معبود ہونے پر کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ ان کان الامر کذالک، اگر تم تصدیق نہیں کرتے ہو، ان لم تصدقونی، اگر تصدیق نہیں کرتے ہو تو فانتظروا عذاب اللہ، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ انی کائن من المنتظرین معکم، معکم منتظرین کے لیے ظرف ہے، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ تو پھر ہوا یہ فانجیناہ، اللہ فرماتے ہیں فانجیناہ، ہم نے نجات دے دی صالح کو، والذین آمنوا معہ، جو آپ کے ساتھ تھے، برحمت منا، اپنے خصوصی شفقت اور رحمت کی وجہ سے، وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا التوحیدیہ، ہمارے توحید کو جنہوں نے جھٹلایا ان کی جڑ کو کاٹ کر کے رکھ دیا ہم نے، وما کانوا مؤمنین، اور جنہوں نے ایمان لایا نہیں، یہ کذبوا پر عطف ہے، وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، وقطعنا دابر الذین ما کانوا مؤمنین بنا، جو ہمارے بآیاتنا، جنہوں نے ایمان، یہ منافی ہے مولانا۔ وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کے طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو، یہ کہ پہلے ہود کا قصہ تھا، صالح علیہ السلام کو بھیجا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، کوئی تم اس کے علاوہ تمہارا، قد جاءتکم بینۃ کائنۃ من ربکم، تمہارے پاس معجزہ آ چکا ہے، وہ کیا ہے معجزہ؟ ھذہ ناقۃ اللہ لکم، ھذہ ناقۃ اللہ لکم، حال بنے گا آیتن سے، اور آیتن پھر یہ کہ یہ حال ہے ناقۃ اللہ سے، چونکہ ھذہ اشیر و انبہ کے معنی میں ہے، سمجھ رہی میں، اور ناقۃ اللہ خبر بنے گا، ھذا کے اندر اشارہ اشیروں کا معنی ہے، اس وجہ سے آیتن حال کو نصب وہی دے رہا ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، درا حال ہے کہ نشانی معجزہ بن کر کے تمہارے لیے آ گئی ہے۔ ان کان الامر کذالک، جب حقیقت یہ ہے، ان کانت لکم، ان کانت ھذہ آیت لکم، یہ تمہارے لیے نشانی اللہ کی طرف سے، فذروہا، اس کو چھوڑو، اس کو چھیڑنا نہیں، چھوڑو اس کو، انتظروہا، اگر آپ، یہ جواب امر ہے، اگر آپ چھوڑیں گے تاکل فی ارض اللہ، یہ چرے گی اللہ کی زمین میں، ولا تمسوہا بسوء، اور اس کو کوئی تکلیف نہیں دینا، تکلیف کے ساتھ اس کو چھونا بھی نہیں، فیاخذکم فان یاخذکم عذاب علیم، عذاب علیم تمہیں آ جائے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، اور یاد رکھ لو کہ اللہ نے تمہیں خلیف بنایا، من بعد ہلاک عاد، قوم عاد کے ہلاکت کے بعد، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ نے تمہیں زمین کے اندر جما دیا، ٹھکانہ دیا، اس حال میں کم سے حال ہے، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، کہ زمین کی نرم زمین سے تم بلڈنگیں بنا دیتے ہو، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کو تراشتے ہو، تنحتون نحت، تراشتے ہو پہاڑوں کو، بیوتن حال کونہا بیوتن، اپنے گھر بنا کر کے، فإن کان الامر کذالک، حقیقت جب اس طرح ہے تو فاذکروا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتیں اپنے اوپر یاد رکھ لو، ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھیرو زمین کے اندر یہ کہ تخریب کرتے ہوئے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، قوم کے جو متکبرین سردار ہیں انہوں نے کہا، للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو کہ کمزور ہیں، مولانا الذین استضعفوا یہ مجرور لام کے لیے، یہ مبدل منہ ہے، لمن آمن منہم یہ موصول صلہ جار مجرور، یہ بھی یہ اس سے بدل ہے، چونکہ بدل پر یہ ہے کہ تکرار عامل ہو چکا ہے، جو عامل جار مبدل منہ پر داخل تھا وہ اسی، ایک ترجمہ اس کا ہوگا، متکبرین آپ کے قوم کے جو سردار متکبر تھے انہوں نے کہا ان لوگوں سے جو کہ کمزور ہے، وہ کون کمزور ہے؟ وہ خود بتائیں کہ لمن آمن منہم، جو ان میں سے ایمان والے، ایمان والوں سے متکبرین نے کہا، سرداروں نے کہا، اتعلمون، تم عقیدہ رکھتے ہو، یقین رکھتے ہو، اتعلمون علما یقیناً، تمہیں یقینی علم ہے کہ ان صالح مرسل من ربی، کہ تمہارا یہ صالح، اے مومنو یہ صالح تمہارا یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہے، اس پر تمہارا یقین ہے، اتعلمون علما یقینیاً، یہ اعتقاد تمہارا عقیدہ ہے کہ یہ رسول ہے۔ قالوا، کمزوروں نے، غریبوں نے کہا، انا مومنون، ہمارا ایمان ہے، ترکیب آپ کو سمجھ میں آ گئی، انا مومنون، ہمارا ایمان ہے، بما، اس توحید پر، ارسل بہ صالح، جو صالح کو دے کر کے بھیجا گیا ہے، ہمارا ایمان ہے، جی ہاں ہم پکا یقین رکھتے ہیں۔ واہ واہ، انہوں نے علم منطقی والا استعمال بھی نہیں کیا، جواب میں یقین کو استعمال کیا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ علم اور یقین کا فرق بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ قالوا انا، تو کمزوروں نے یہ کہا کہ انا مومنون، ہمارا ایمان ہے، بما، اس توحید پر کہ ارسل بہ صالح، جو صالح کو دے کر کے بھیجا گیا، بما ارسل بہ، یہ متعلق ہوگا مومنوں کے لیے، ان کے لیے خبر، قالوا کا مقول بنیں گے، یہ جملہ استئنافی۔ قال الملأ الذین استکبروا، لیکن انہوں نے، متکبرین نے کہا، الذین استکبروا، جو سردار متکبر تھے انہوں نے کہا، انہوں نے بما، ما استعمال کیا اس توحید پر، اور ان ظالمون نے اس سے اونچی چیز باللذی، الذی استعمال کیا۔ الذی اور ما کا فرق میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے پارہ کے اندر، ہے دونوں کے دونوں اس میں موصول، لیکن دونوں کا فرق میں نے آپ کو بتایا، کاش کہ آپ کو معلوم ہو، سمجھے میں لوگوں۔
قال الذین استکبروا، متکبرین نے یہ کہا، انا کافرون بالذی آمنتم بہ، انا کافرون، ہم تو قطعاً انکار کرنے والے ہیں، بالذی، اس توحید کا، اس خدا کا کہ آمنتم بہ، جس پر تمہارا ایمان ہے. سمجھے مولانا؟ یہ الذی آمنتم بہ کافرون کے ساتھ بس جب یہ ہو گیا، فعقروا الناقۃ، زیادہ دیر نہیں لگی، انہوں نے ناقۃ اللہ کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی. مولانا اس طرح ہوتا ہے، کبھی ایک بغیرت کوئی کام کرتا ہے لیکن پوری قوم کی طرف نسبت ہوتی ہے. ایک آدمی نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی جس کا نام قزار، جو آپ پڑھتے رہتے، اللہ آپ کا بھلا کرے تفسیروں کے اندر. تو اس لیے کہتے ہیں فرد واحد قوم جب بغیرت برے، پوری قوم، اور ایک آدمی اللہ کو للکارے، اللہ کی نافرمانی کرے، ساری قوم بے حیا بن کر کے دیکھتی رہے، تو پھر سب کی طرف اس برائی کی نسبت ہوتی ہے. یہاں اللہ بتاتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے، انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالی، حالانکہ پوری قوم نے نہیں بلکہ قدار نے. سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ یہ ہے، لیکن چونکہ دوسروں کی رضامندی تھی تو اس وجہ سے، اس لیے جو منکرات ہو رہے ہیں اس میں پوری قوم شریک ہے میرے بھائی جان. سمجھے؟ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو سب پر آئے گا، یہ نہیں ہوگا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ فعقروا ناقۃ اللہ کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، اس کو زخمی کر دیا. وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم سے اللہ کا بھلا کر انہوں نے تجاوز کر لیا. وَعَتَوْا مُتَجَاوِزِينَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، ان مجاوزت کے لیے آتا. رَمَيْتُ السَّهْمَ عَنِ الْقَوْسِ، میں نے تیر پھینکی جو قوس سے تجاوز کر کے آگے نکل گئی. سمجھیں؟ وَعَتَوْا مُتَجَاوِزِينَ، سرکشی کی انہوں نے، متجاوزین عن امر اللہ سبحانہ وتعالی. اور اللہ کا حکم کیا تھا؟ اللہ کا حکم یہ تھا کہ ذروہا تاکل فی ارض اللہ، ذروہا، چھوڑو وہ کھائیں، ولا تمسوها بسوء، اور اس کو کچھ چھیڑو نہیں. وقالوا یا صالح، کہنے لگے صالح، ائتنا، لے کر کے آجا ہمارے پاس، بما، وہ عذاب کی تعدنا ایاہو، جو عذاب آپ جس سے ہمیں ڈراتے ہیں، یہ متعلق ہوگا ائتنا کے ساتھ. اور ان کنت من المرسلین، اگر آپ اللہ کے قاصد ہے، بھیجے ہوئے رسولوں میں سے، تو دیکھ اب یہ ان کنت، اس کا یہ ہے کہ جزا وہی محذوف ہے، ما قبل دال علی الجزا. ان کنت من المرسلین فاتنا بما تعدنا من العذاب، فاتنا بما تعدنا ایاہ من العذاب. فاخذتم الرجفۃ، زلزلے نے آ کر کے، حرکت نے، رجفہ حرکت ہے لیکن زلزلے نے آ کر کے ان کو پکڑ لیا. فاصبحوا جاثمین فی دیارہم، فاصبحوا فی دارہم، یہ اصبحوا ساروق کے معنی میں، ہر جگہ صبح سے اس کا ترجمہ نہیں کرنا. سمجھ رہے؟ ساروق کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے قرآن میں، ہے ترکیب اسی طرح کرو گے کہ یہ واو اس کا اسم بنے گا، جاسمین اس کے لیے خبر بنے گا، فی دارہم جاسمین کے ساتھ متعلق ہوگا. فاصبحوا فصاروا جاسمین، اوندھے پڑے ہوئے اپنے گھٹنوں کے بل، اوندھے پڑے ہوئے ہو گئے، فی دارہم، اپنے گھروں کے اندر. سمجھے؟ لیکن ایک دار ہے، اب ظاہر ہے کہ سارے کے سارے ایک دار میں نہیں ہو، تو اسی طرح قانون وہی ہوگا. فَأَصْبَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ جَاثِمًا فِي دَارِهِ، بولو، فَأَصْبَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ جَاثِمًا فِي دَارِهِ، ہر ایک، جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کر دیا. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، نبیوں کے ساتھ ایک کتاب اور تاری، ایسا نہیں ہوگا. وَأَنزَلَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ فِي زَمَانِهِ كِتَابَهُ، ہر نبی کے ساتھ اس کی کتاب. یہ کلو فی بطنکم جو آپ نحو میں پڑھتے رہتے ہیں، کلو فی بطنکم کا معنی لیأکل کل واحد منکم فی بطنی، ہر ایک اپنے پیٹ میں کھائے. تو میرے پیٹ میں توڑی کھائے گا یا میں تیرے پیٹ میں کھاؤں گا؟ ایک پیٹ سب کے لیے نہیں ہوتا، مولوی کا اپنا پیٹ الگ ہے الحمدللہ، وہ اس کو بھر دیں. لیأکل کل واحد منکم فی بطنی، اڑے سمجھا کرو. یہ اشارہ کر رہا ہوں میں، آج کل ایسے ایسے فرقے ہیں جو کہتے تورات اور انجیل اور زبور ایک ہے، صرف زبان کا فرق ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اب یہ جو مقارنہ بین الادیان وہ یہی ہے کہ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، کتاب مفرد ہے، جبکہ میں جواب آپ کو دے چکا ہوں. کلو فی بطنکم مفرد ہے، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، دار مفرد ہے، سارے کے سارے پوری قوم ایک گھر کے اندر جا کر کے نہیں ہوگے. فَأَصْبَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ فِي دَارِهِ. مولنگو یہ چیزیں جب یاد نہیں ہوتی تو پھر آدمی مرتد بھی بنتا ہے. سمجھے؟ ان مولویوں کا نام بھی میں نہیں لے سکتا کہ جو یہ فتنہ چلا رہے ہیں، وہ دنیا کے بڑے بڑے اللہ چوٹی کے لوگ ہیں. اگر ابھی بھی کہوں گا تو آپ کے دل پہ چوٹ لگے گی، اس لیے کہ آپ میں سے پجاری قسم کے لوگ تو بہت ہیں نا، پوچھتے رہتے. فتولی عنہم، حضرت واپس ان سے نا امید ہو کر کے واپس ہو گئے. وقال یا قوم لقد ابلغتکم، میری قوم میں نے آپ کو تبلیغ کر دی، رسالت ربی، اللہ کے پیغام میں. رسالت اور رسالات کا فرق میں نے آپ کو بتایا، کوئی نبی رسالات کہہ رہا ہے، کوئی رسالت، ابھی بتا دیا.
وَنَصَحْتُ لَكُمْ میں نے تمہاری بڑی خیر خواہی کی، میں نے بڑے اخلاص کے ساتھ تمہاری بات کی، نصحت لکم بڑی خیر خواہی کی اور اخلاص کے ساتھ۔ او مولویوں سمجھو، نصیحت الدین النصیحت، دین مذکر ہے، النصیحت مؤنث نہیں ہے، خیال کر لینا، یہ تا مبالغہ، دین بہت بڑی نصیحت ہے، یہ تا مبالغہ کا ہے۔ الدین النصیحت، نصیحت کا معنی آتا ہے نصحت الاصل، کہ میں نے آپ کو خالص شہد پیش کیا، اخلصت لک الاصل، میں نے خالص شہد آپ کو پیش کیا۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ خالص شہد۔ اس لیے بندے کو چاہیے اللہ کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، توحید کے ساتھ مخلص ہوں۔ نبی جب کہتا ہے نصحت لکم ناصح لکم وانا لکم ناصح امین، ابھی دیکھا تو نصح کا معنی، اصل نصح کا معنی آتا ہے، اللہ کا بھلا کرے، کیا ہے؟ اخلاص، نصحت الاصل، خالص شہد، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ تو معنی آدمی کو بھی مخلص ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ، دین کے ساتھ، سمجھ رہی میں؟ الدین النصیحت ایک۔ دوسرا نصح کا معنی آتا ہے کہ جڑے ہوئے کپڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے ان کو جوڑنا، سینا۔ نصحت الثوبہ اے خط الثوبہ، میں نے کپڑے کی سیا، شلوار کے ٹکڑے الگ الگ ہوتے ہیں، ان کو سی کر کے، سلائی کر کے ان کو آپس میں جوڑا جاتا ہے۔ سمجھ؟ دین ایسا ہے، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، جڑنا، اس جڑنے سے برکات آتے ہیں۔ سمجھے؟ ہم تو اللہ سے کٹے ہوئے ہیں، سمجھے؟ دین خلق خدا کو بھی جوڑنے کے لیے آیا ہے، دین اللہ کے ساتھ بھی جڑنے کو کہتے ہیں۔ سب کہو سبحان اللہ، سمجھتے؟ اے جنے دا پترا، اڑے جنے دا پترا، کچھ پڑھا نہیں پڑھا، چلے گا۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم لوگ ہو بے غیرت قسم کے کہ کبھی خیر خواہوں کی خیر خواہی کو پسند بھی نہیں کرتے ہو۔ وَلُوطًا وَأَرْسَلْنَا لُوطًا، سمجھے؟ ابھی چونکہ ارسلنا گزرا تھا، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ وَأَرْسَلْنَا لُوطًا، یا کہو اذکر لوطًا، پیارے لوط کا تذکرہ کرو۔ اذ قال لقومہ، یہ بدل بنے گا جنے دا پترا لوطن سے۔ اذ قال لقومہ، قوم سے کہنے لگے، اتاتون الفاحشۃ، تم بہت بڑی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، بہت بڑی بے حیائی کا تا مبالغہ کا کر دیا۔ الداعیۃ موسیٰ والطاغیۃ فرعون، استخبر بچے، کیا عرض کر رہا ہوں؟ الداعیۃ سب سے بڑا داعی موسیٰ، والطاغیۃ سب سے بڑا سرکش فرعون۔ تو تا اس طرح بھی اسم فاعل پر بھی اس طرح نہیں آتا۔ الکافیہ تو یہ نقل کے لیے تا ہے، یہ تانیس کا نہیں ہے الکافیہ جو آپ پڑھتے رہتے ہیں، سمجھے؟ تانیس والا نہیں مولانا، یہاں تا مبالغہ کے لیے، بہت بڑی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو۔ ما سبقکم بہذہ الفاحشۃ، اس فاحشہ پر سبقت نہیں کی ہے تم سے احد کائن من العالمین، دنیا کے کسی آدمی نے۔ یہ سب سے پہلے اس کے موجد تم ہو، سب سے پہلے اس کے موجد تم ہو۔ لواطت کی ابتدا قوم لوط سے ہوئی ہے، ہو گیا مولانا؟ اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، اڑے ہو گیا؟ یہ من زائدہ ہے، یہ فاعل ہے اللہ کو سبق کا۔ ما سبقکم بہذہ الفاحشۃ، ما سبقکم بہذہ الفاحشۃ احد کائن من العالمین، دنیا کے کسی نے بھی اس قسم کی بے غیرتی کا ایجاد نہیں کیا۔ سب سے پہلے ہمارے پاکستان کو بھی بہت ترقی ہوگا، ایک سے ایک بے غیرتی، سمجھے؟ اور بے غیرتی وہ ہوگی، بے حیائی جو اللہ کی دین کے خلاف ہو، سمجھے؟ اب یہ ہے کہ جی 18-19 سال کے بعد شادی، یہ کہ بالغ ہو گیا تو اس کو شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹیلی ویژن دکھا کر کے بچوں کو، پہلے لوگ 15-16 سال میں، 15 میں مشکل سے بالغ ہوتے تھے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، 25 سال میں اگر نکاح بھی کرتے بعض، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہوتا ہے، کہاں، کس طرح کیا کرنا ہے، کس طرف تشکیل ہوگی۔ ایسے سادے لوگ ہوتے تھے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا۔ اب تو معصوم بچے ٹیلی ویژن دیکھ کر کے بے حیائی، میں نے بھی خرید کر کے لایا اپنے گھر میں، بیوی کو بھی دکھا دیتا ہوں، بہنوں کو بھی دکھا دیتا ہوں، بیٹیوں کو بھی دکھا، مجھ سے بڑا بے غیرت بھی کوئی نہیں ہے دنیا میں کہ بے حیائی کو خرید کر کے، اور اس میں کیا ہے؟ رمیا بتاؤ یا میں نے تجھ سے پیار کیا، رمیا بتاؤ یا میں نے تجھ سے پیار کیا۔ تو چھوٹے بچے جب دیکھتے وہ سمجھتے پیار بھی دنیا میں کوئی چیز ہے، سمجھے؟ تو کبھی معصوم بچوں کو دیکھو کہ ایک دوسرے کے اوپر اسکول جاتے ہوئے کہیں کسی پل کے نیچے رمیا بتاؤ یا میں نے تجھ سے پیار کیا، معصوم بچے ٹائی لگائی ہے، میں نے پیار کیا، اور پیار ٹیلی ویژن سے جب میں نے اس کو سکھایا، پیار تو کرے گا نا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ پیار کیا۔ اور جہاز میں جا رہا ہوں، جہاز میں وہ جو لڑکی جو ہے نا وہ اعلان کرتی ہے، او ظالمو
ادھر بند ہوتا ہے گیٹ، وہ آ کر کے لڑکیاں آپ کو کیا ضرورت ہے، کولڈ ڈرنک کی ضرورت ہے، اخبار کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، پھر جا کر کے پھر یہ کہ جہاز پائلٹ کے پاس جا کر کے پھر دروازے بند کرتی ہے، پردہ کھینچتی ہے، پھر اعلان کرتی ہے۔ خواتین و حضرات، موسم کے ناخوشگوار ہونے کی وجہ سے پریشان ہونے کی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، بیلٹ باندھ اپنے ذریعے یہ کہ مضبوطی سے باندھے، یہ موسم تھوڑا سا خراب ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، تسلی دیتی ہیں۔ پھر اس کو یہ انٹرکام والا، وہ جو لاؤڈ ہے نا، وہ انٹرکام والا، اس کو پھر یہ کرنا ہے کہ جی جیسے کہ یہاں آپ نے دیکھا نا ایسے لگا ہوا، نہیں دیکھا ایسا لگا، اب اس کو اللہ آپ کا بھلا کرے، جب اس نے لگے خواتین و حضرات گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اب کی تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ ہمارے جہاز لینڈنگ کرنے والا ہے، بولو کیا لینڈنگ کرنے والا ہے، ایسا سمجھ نہیں ہے۔ اور یہ کہ موسم کے ناخوشگوار ہونے کی وجہ سے آپ گھبرائیں نہیں، بیلٹ باندھ اپنے صحیح باندھے، سمجھے۔ پھر اس کو ادھر رکھیں گے تو بند ہوگا، اس کو جیسے یہاں سے اٹھایا ادھر رکھیں گے تو بند ہوگا، سمجھے۔ اور اگر ادھر نہیں رکھیں گے، بھول کر کے آپ نے اس کو ادھر رکھ دیا، اس کو ادھر آپ نے رکھ دیا، تو اب اگر وہ پائلٹ یا کوئی بات کرے گا تو اس سے اس کو دوسرے لوگ جہاز کے اندر بھی سنیں گے، سمجھ میں نہیں ہے، وہ دوسرے لوگ جہاز میں بھی اس کو سنیں گے، سمجھے۔ تو اس نے یہ بات تو کر دی، پھر اس کو اللہ آپ کا بھلا کرے اسے رکھ دیا، ایسے رکھا، اس جگہ پہ نہیں رکھا تو ادھر پائلٹ کے اس کے دوسرے دوستوں نے کسی نے کہا اے ادھر آ پپی تو دے، او پپی، ادھر اعلان ہو گیا پپی تو دے، جہاز والے سارے سن رہے، وہ تو پپی تو دے، سمجھ شریف میں آیا کہ نا، ایستا پا دغا 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 کہتے ہیں مولوی منظور، یہ ہے کہ ہمارے پھڑکتی رگوں پر ایسے بہیا ابن بہیا ثم ابن بہیا، سمجھے، یہ بہیا بنت بہیا بنت بہیا بنت بہیا، خنزیر کی اولاد، سمجھے جی۔ یہ ہوا یہ پاکستان میں بہت اونچا ملک ہے جی، یہ ہوا ہے، آؤ پیار تو کریں، اور پپی لے لی، او آواز آ گئی، سمجھے۔ جیسے کہ خطیب نے جو ہے نا صبح مؤذن اٹھا، لاؤڈ اسپیکر کا بٹن اس نے کھولا، یہ جو میک ہوتا نا میک، اس پہ اذان ملنگو، یہ جو ہے نا اس پہ کیا کرنا ہے، یہ سمجھو، اس پہ جنے دا پترا کیا کرنا ہے، اذان دینا ہے، بٹن ادھر سے لگا، جبکہ اس میں کرنٹ ہے، خراب ہو گیا کرنٹ ہے، تو ایسے منہ کر دیا تو منہ لگ گیا لاؤڈ کے، او تیری ماں، او تیری ماں، ایسے گالی دے کر کے، وہ اوپر سب نے سنا کہ وہ تیری ماں، کہا حضرت مؤذن صاحب کیا کہتے وہ خدا دے قسم کرنٹ ہو یہ ہوتا ہے جی، یہ لکھا کرو، بہت وہبی علوم ہے، سمجھے۔ یہ ہمارے ملک ہے جی، اس ملک پہ ہمیں فخر ہے، ایسے میں اس ملک میں کیا ہے، فخر ہے۔ لاہور میں ہم جا رہے تھے تو گاڑی میں جگہ نہیں ملی، سمجھے بھی، جگہ نہیں ملی تو وہ مرد عورت کٹھے بیٹھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے بلوچستان میں زندہ آباد، خدا کی قسم اس کا سوال ہی نہیں ہے کہ پوری گاڑی میں میری ماں یا میری بیٹی کھڑی رہے، سوال ہی نہیں ہے، سمجھے۔ واہ واہ، نمازوں کے ٹائم پہ ہمارے اساتذہ، پنجاب کے اساتذہ اور سندھ کے ہمارے اساتذہ جب بلوچستان کا سفر کرتے ہیں، جب ڈرائیور چرسی بھی ہو، بھنگی قسم کا ہو، چرس بھنگ پیتا ہو، لیکن نماز کے ٹائم پہ اسٹاپ کرے گا، سب کو سبحان اللہ، اللہ کے فضل سے سارے رک جاتے ہیں نمازوں کے ٹائم پہ، اور سوال ہی نہیں ہے کہ عورت کھڑی رہے، نہیں، سمجھے، عورتوں کو بٹھائیں گے، کوئی بڑا سا بڑا آدمی اس کو کھڑا ہونا پڑے، یا یہ کہ چھتوں پر اس کو بٹھائیں گے، لیکن خواتین کو اس طرح سوال ہی نہیں۔ یہ الحمدللہ اب تک ان کی روایتیں اس قسم کی، باقی سندھ میں ہی نجے تو سوال ہی کو نہیں، سندھ میں ماڑو جے کے لیڈا بئی بیٹھا ہیں بابا، دونوں کے دونوں کھڑے ہیں، سمجھے۔ اور پنجاب تو بڑا شہر ہے، اس دے وچ تو کوئی گل ہی نہیں ہے، سمجھے، تسی جی کرو سمجھے، جیسے بھی ہو جائے۔ تو مجھے جگہ نہیں ملی، میں تو ایک خاتون کے ساتھ جو ہے نا، نوجوان قسم کی خاتون، میں کھڑا رہا، اور اس نے میری قمیض پکڑ کر کے، اے اتھے آپ پتر بیٹھ، سمجھے، ادھر آ کر کے بیٹھ جاؤ، سمجھے، ہائے چلتا ہے جی، بہت زندہ باد۔
وَلُوتًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا لُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو مَا سَبَقَكُمْ أَحَدٌ كَائِنٌ مِّنَ الْعَالَمِينَ بِهَذِهِ الْفَاحِشَةِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ تم مردوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہو، حالانکہ مردوں کے ساتھ بدکاری نہیں کرتے تھے، وہ تو لڑکوں کے ساتھ کرتے تھے۔ آپ کو میرا اشکال سمجھ میں آ گیا؟ سمجھے؟ تو اصل جواب یہ ہے، فرماتے ہیں کہ شہوۃ من دون النساء، تم خواہش اپنی پوری کر دے تو عورتوں کو چھوڑ کر کے مردوں کے ساتھ نہیں کرتے تھے، بچوں کے ساتھ، صبیان کے ساتھ کرتے ہو، وہ صبیان جو آگے چل کر کے رجال بنیں گے، رجل بنے گا آدمی بالغ ہونے کے بعد، اس لیے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رجل بنے گا بالغ ہونے کے بعد، اور نبی کے بیٹے ابراہیم، طیب، طاہر وغیرہ یہ حضرات بلوغیت سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اڑے سمجھ میں ہے؟ خلاصہ یہ نکلا انکم لتاتون الصبیان، انکم لتاتون الصبیان، تم صبیان کے ساتھ بدکاری کرتے ہو، وہ صبیان الغرض المطلوب منہم هو الرجولیت، جن سے مطلوب رجولیت ہے، جن سے مطلوب کیا مولانا؟ رجولیت ہے، تم اڑے خیال کر لینا مولانا۔ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، اشتہاء من دون النساء، خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر کے، یہ مفعول لہ بنے گا تاتون کے لیے، بل انتم قوم مسرفون، تم حدود شریعہ سے حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ حد شریع یہی ہے کہ نکاح کرو، ایجاب و قبول ہو جائے، محل ہو خواتین کے ساتھ۔ وما کان جواب قومی، ما کان شیء، کچھ بھی نہیں تھا مگر یہ بات تھی اللہ قالو، کہنے لگے اخرجوہم، نکال دو ان لوط علیہ السلام کے ماننے والوں کو، من قریتکم، اپنے بستی سے، انہم اناس یتطہرون، نہیں تھا یہ بات تھی کہ نکال دو ان کو اپنے قوم بستی میں سے، ان کو نکال دو، یہی قوم کا جواب تھا۔ اب جواب قوم ہی خبر مقدم ہے، سمجھ رہی ہیں کہ ما کان شیء الا قولہم اخرجوہم من قریتکم، یہ جنے دا پتر اللہ کا بلا کریے قول کی نکال دو ان کو، یہی ان کا جواب تھا اور کوئی جواب نہیں تھا، سوائے اس جواب کے اور کچھ نہیں تھا۔ خیال کر لینا مولانا۔ تو ان قالوا اخرجوہم یہ بتاویل مصدر ہو کر کے کان کا اسم، جواب قومی خبر مقدم، انہم اناس یتطہرون، یہ کیسے لوگ ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، خوب پاکیزہ ہے، اور یتہرون نہیں ہے، یتطہرون، یہ طہارت پر دائم اور مستمر ہے، جملہ اسمیہ ہے۔ اور ویسے بھی مضارع یفید الاستمرار فی المستقبل، مضارع تو اللہ کا بھلا کرے مستقبل میں استمرار کا فائدہ دیتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ، اڑے سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ چلے گا مولانا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، آپ کو نجات دے دیا إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر آپ کی بیوی بچ گئی، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، جملے استئنافی ہیں، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ان پر بارش برسا دی ہم نے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ان پر بارش برسا دی پتھروں کے، فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، دیکھو کہ مجرمین کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَأَرْسَلْنَا إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَأَرْسَلْنَا إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اے مولانا حضرت جبریل علیہ السلام آگے اور اپنے ایک بازو پہ صدوم کو اٹھایا، صدوم ان کی بستی ہے، صدوم کو اٹھایا، آسمان پہ لے گئے اور دے مارا ان کو۔ مولانا میں اللہ کی بات چھپا نہیں سکتا، اگر کسی کو بے غیرت کو سن کر کے اس کو آ جائے، ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، شادی کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا، لیکن بدکاری کا جو مولوی سوچتا ہے، بدکاری کا یا لواطت کا سوچتا ہے، مجھے خدا کی قسم ہے میرا رب اس کو ذلیل بھی کر دے گا، قرآن کا کام اس سے اللہ نہیں لے گا، حدیث کا کام نہیں لے گا، اللہ علی رؤوس الاشہاد اس کو ذلیل کرے گا۔ کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں۔ شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا، مرتے وقت بھی سکرات میں کہا، لواطت نہ کرنا، نہ پینا شراب، نہ کرنا کبھی دین اپنا خراب۔ ہے کیا پیارے الفاظ ہیں، لواطت نہ کرنا، نہ پینا شراب، نہ کرنا کبھی دین اپنا خراب۔ سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ یہ خیال کر لینا، میں ان تاریخوں میں جانا نہیں چاہتا، ان ملکوں کی تباہی کی طرف جانا نہیں چاہتا۔ ما فشى الزنا فی قوم الا اہلکہم، زنا اور لواطت جس ملک کے اندر ہو وہ ملک کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ما فشى الزنا، شادی کرو پھر عالم بن کر کے ہے بنات کا ہے تو احتیاط سے کام نہیں لیتا، ارے ظالم وہ تو تیری، اللہ اکبر، تیری اصل بچیوں کا رشتہ تیرے ساتھ وہ نہیں ہے جو ان کا ہے۔ میں آپ کے سامنے، میرا رب جانتا ہے کہ جتنے میں نے عزت طلباء سے پائی ہے، اپنے ماں باپ اپنی اولاد سے بھی نہیں پائی۔ ہمیں عزت ملی ہے انہی طلباء سے عزت ملی ہے
ان کو کالے گورے عرب عجم دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے کہ وہ مولوی منظور تیرے بیٹے تھوڑی، اللہ آپ کا بھلا کر 8-9 ہے، اللہ نے ہزاروں کی تعداد میں دی۔ ایک زمانے سے حدیث بھی پڑھا رہا ہوں، سمجھے بھائی جان، اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے، سمجھے۔ اور کبھی آپ آ کر کے دیکھ لو، جو طلبہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں جاتے ہوئے ان کا کلیجہ باہر نکلتا ہے، میرا کلیجہ الگ باہر نکلتا۔ کتابیں ختم کر کے میں دعا نہیں کرتا، سمجھے، بڑی مشکل سے ساتھی جب مجبور کرتے ہیں، نہ میرے ہاتھ اٹھ سکتے ہیں نہ وہ سن سکتے۔ ایک رشتہ ہے جو اللہ نے ہمارا اس کو جوڑا ہے، ایسا رشتہ، ایسی محبت، اس لیے شادی کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ آپ کے نبی نے کیے، 100 کیے، کرو، سمجھے۔ آپ کو تو 4 تک کی اجازت ہے، 4 کے بعد پھر بتا دینا تو اگر ٹھنڈا نہ ہو، سمجھے۔ 4 کے بعد انشاءاللہ تیرے جنازہ نکلے گا۔ لیکن بے حیائی کا راستہ سوچنا اور پھر یہ کہنا کہ اللہ میرے فیض کو عام کر دے گا، این خیال است و جنون است و محال، یہ میں نے آپ کو عرض کیا۔ باقی میں آپ کو یہ بتانا نہیں چاہ رہا کہ کہاں کہاں کن ملکوں میں تباہی آ گئی، انہی بیماریوں کی وجہ سے تباہی آ گئی، سمجھے۔ پاکستان بھی تباہ ہے اس بنیاد پر، بنوری ٹاؤن والے جھوم جھوم کر کے پڑھ رہے ہیں، دارالعلوم والے جھوم جھوم کر کے، جامعہ فاروقیہ والے، سمجھے بھائی جان۔ سلیم اللہ کا رات کو اٹھ کر کے روتا تھا اس قوم کے لیے، سمجھے، اس قوم کے لیے رونے والا ہے۔ شیخ الحدیث رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان جیسے، اور تبلیغی غریب الگ بسترے اٹھا کر کے، لیکن بے حیائی الگ۔ اب فرشتے بھی حیران ہیں کہ اس بے حیا قوم کو کرے کیا، جن میں لاکھوں انسان بسترے بھی اٹھانے والے، لاکھوں علماء اور طلباء ہے، تفسیر پڑھانے، حدیث پڑھانے والے، اس قسم کے لوگ، رونے والے لوگ بھی ہیں، اس قسم کے بے غیرت بھی ہے، جو ملک کی سطح پر اس کو قانون کا، ملک کی سطح پر ملک کا دستور اور نظام بنا کر کے اس کو پھیلاتے ہیں۔ ایک جزوی طور پر کوئی گناہ ہوتا ہے تو ایک الگ چیز ہے، لیکن ملک کا نظام بنے، لواطتیں کہ ملک کا نظام بن گیا مولوی صاحب، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے انہم اناس یتطہرون، یہ عجیب لوگ ہیں، یہ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، یہ عجیب لوگ ہیں، ان کو نکالو پاکیزگی کو، یعنی پلیت ابن پلیت، طہارت کے مقابلے نجس، ان کو یتطہرون نہیں چاہیے، یتنجسون چاہیے، یتطہرون نہیں چاہیے، کیا چاہیے؟ یتنجسون، یتطہرون تھے ہی نہیں، یتنجسون۔ مولانا فضل الرحمن کو اللہ جزائے خیر دے، فرمایا کہ ہمیں بتاتے کہ قومی دائرے میں آ جاؤ۔ ارے تم جانتے کہ قوم کیا ہے؟ قوم کے لفظ کا ترجمہ بھی تمہیں نہیں آتا۔ ما یقوم بہ امر الناس، کام یقوم سے قوم، ما یقوم بہ امر الناس، جہاں معیشت کی بقا، معیشت کی بقا، ملک کی بقا، عزتوں کی بقا، غیرت کی بقا، اور اللہ کا ملک کی سلامت، حدود کی، یہ قوم سے ہوتی ہے۔ القوم ما یقوم بہ امر الناس، اس ملک کی جو بقا، اس سے قیام، ملک کا بقا، اس کی بقا، اور یہ ملک کی بقا یہ علماء اور تبلیغیوں سے سب کو، سبحان اللہ۔ قوم اصل یہ ہے، قومی دائرے میں تو لفظ کا تو ترجمہ تو سمجھ لے۔ ہمارے برادر مکرم مولانا غلام قادر صاحب، وہ ایک اپنا واقعہ گوادر میں بیان کر رہے تھے، میں بھی ان کے بیان میں تھا، میرا بھی بیان تھا آخر میں، تو حضرت نے فرمایا مولانا غلام قادر صاحب نے کہ ایک بہت بڑا افسر آ گیا، کہنے لگے تم لوگ ترقی کے راستے میں یہ ہے کہ رکاوٹ ہو۔ تو حضرت فرماتے ہیں مولانا غلام قادر صاحب، میں نے اسے پوچھا کہ تو ترقی کا لفظ مجھے بتا دے، یہ کون سا باب ہے، کون سا صیغہ ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ کہتے منہ پھٹ گیا، انگریز کا بچہ تو جانتا ہے کہ ترقی کیا ہے، سمجھے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ لفظ ترقی میں، اس کو میں نے کہا کہ اب ثانیہ اور ثالثہ کے طالب علم کو بلاتا ہوں، وہ آپ کو بتائے گا کہ اس لفظ کی اصل حقیقت کیا ہے، سمجھے؟ اس کا مصداق کیا ہے؟ طالب علم اگر تمہارا منہ کالا نہ کرے تو پھر بتا دینا۔ کہتے ہیں کہ بس دم لگا کر کے پتلون میں واپس چلا گیا، ترقی ہمیں سکھاتا۔ آپ کو سمجھا نہیں ہے؟ اے ہے مولوی صاحب۔ تو میں نے عرض کیا کہ قوم ما یقوم بہ امر الناس، قوم کہتے اسی کو قیام سے ہے کہ جہاں پر لوگوں کی بقا اور ملک کی سلامت، ملک کی حدود، اسی کو قومی کہتے، قومی دائرے میں، سمجھے؟ قومی دھارے میں، قومی دائرے میں آ جائے تو ہم سے سیکھ لے، تو کیا جانتا ہے، سمجھے؟ تو کیا جانتا ہے ان چیزوں کو؟ یہ انگریز، آپ کو حیرت ہوگی، حیرت ہوگی، حضرت اقدس مولانا تقی صاحب بھی تھے، بریلوی بھی تھے، شیعہ تھے، جماعت اسلامی بھی تھے، پوری دنیا تھی۔ میں نے اسے انہوں کا دہشت گردی دہشت گردی دہشت گردی دہشت گردی، چونکہ میں بھی ایک زمانے سے سن رہا ہوں۔ اب تک پوری کائنات میں دہشت گردی کی تعریف کیا ہے، دہشت گردی کی حدود اربع کیا ہے، کسی نے مقرر نہیں کیا۔ ہم تو الکلمۃ لفظ و ذیل معنی کی تعریف کرتے، الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد ولا یتعطى ذلك الا في اسمین، اس کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ فالمعرب المرکب الذي لم يشمل مبنی علی الاصل، اس ہر چیز کی تعریف ہوتی ہے، اس کی حدود ہوتے، اس کی کوئی دہشت گردی کی تعریف کسی نے نہیں کی۔
اور دہشت گردی کی سب سے پہلے تعریف اور اس کی حدود اربع، حضرت تقی صاحب بھی موجود تھے، دوسرے میں نے کہا کر لو تعریف، سرکاری اہلکار سے کہا کرو تعریف دنیا سے تم کہیں، کسی نے نہیں کی، آپ کے اس نالائق نے تعریف کی۔ میں نے خدا کی قسم دہشت گردی کی سب سے پہلے حدود اربع میں نے مقرر کیا، سمجھے؟ میں نے کہا اب پوچھ بریلویوں سے پوچھ، سمجھے؟ ان کے بڑے علماء ہیں، اب پوچھ جماعت اسلامی سے پوچھ شیعہ سے پوچھ، تقی صاحب سے پوچھ، اللہ کے فضل و کرم سے کسی کو اعتراض کا موقع ہی نہیں رہا، سمجھ؟ اس لیے کہ دہشت گردی کی تعریف آتی نہیں ہے، اور اگر آتی نہیں ہے تو ظاہر نہیں کریں گے، خود دہشت گرد ہے، خود دہشت۔ جب میں پھول کی تعریف کروں، ویسے تو میں لوگوں کو کہتا میں پھول ہوں نا، لیکن پھول کی جب میں تعریف کروں گا تو پھول تو پھر یہ ہوگا، پھول کی جب تعریف کروں گا تو سب کہیں گے یہ کالو خان کالے پھول کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے نور کی تعریف کسی کو معلوم نہ ہو تو بنگالی برمی بروہی، یہ نور احمد محمد نور، نور البشر، نور العالم، لفظ نور بنگالی برمی بروہی بلوچ میں بدنام ہو گیا۔ یا اللہ آپ نے مجھے اتارا تھا، اللہ نور السماوات والارض وانزلنا الیکم نورا مبینا، لیکن میں بنگالی کے ساتھ نور العالم، نور البشر، نور الہادی، ایسا نور کالا کلوٹا، اس قسم کا نور بھی اللہ نے کالے کلوٹے بھی اتارے، سمجھ شریف میں ہے کہ مولانا بدر عالم کہتے کہ میں نبی کے مزار کے پاس تھا تو ایک بدو آ گیا اونٹ چرانے والا، اور اس نے کہا کہ شیخ من این انت؟ میں نے کہا من پاکستان، ماشاءاللہ، اسمکم؟ تو کہا، میں نے کہا اسمی بدر العالم، کہا عیش کل تک کیا کہا؟ میں نے کہا اسمی بدر العالم، اس لیے بدر العالم کا معنی پوری دنیا کی 14ویں کا چاند، مولانا خود رنگ میں کالے تھے، تو کہا عیش کل تھا، میں نے کہا اسمی بدر العالم، کہا عیش تقول، کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا اسمی بدر العالم، اس نے کہا اپنی شکل تو دیکھ، تو بدر العالم ہے، تو اس نے کہا شکل دیکھ کالو خان، تو بدر العالم ہے، بدر العالم آمینہ کا لال ہے جو اس مزار میں آرام فرما رہا ہے۔ مولانا بدر عالم فرماتے ایسا ذلیل ہو گیا اس اونٹ چرانے والے بدو نے، عرب نے مجھے ٹھکانے پہ لگا دیا، سمجھے؟ تو کسی چیز کی حقیقت کا جب معلوم نہ ہونا تو پھر اس طریقہ ہماری مرضی ہے کہ کالے کو کافور کہہ دیں، سمجھ رہے ہیں؟ کالے کو کافور کہہ دیں اور کافور کو کیا اسود کہہ دیں، یہ ہماری مرضی ہوتی ہے مولوی صاحب۔ انہم اناس یتطہرون، یہ پاکیزہ قسم کے لوگ، یہ تو ہو گیا مولانا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ مَدْيَنَ، قوم مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب کو، شعیب یہ بدل بنے گا عطف بیان اخا سے، قال یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آ گئی ہے، ان کان الامر کذالک، یا ان آمنتم بالبینات، اگر بینات پر تمہارا ایمان ہے تو فاوفوا الکیل والمیزان، لہذا کیل اور ترازو کو پورا پورا کر کے دیا کرو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لا تبخسوا الناس فی اشیاءہم، لوگوں کے سودا دینے کے اندر گھٹاؤ نہیں، لوگوں کو کم نہ دو، ولا تفسدوا فی الارض باشاعۃ الشرک، شرک کر کے، والبدعات، بدعات سے زمین کو بگاڑو نہیں، زمین کے اندر فساد نہ کرو، یا لا تفسدوا فی الارض، لا تفسدوا فی الارض بعدم ایفاء الکیل، بعدم ایفاء الکیل والمیزان، ترازو گھٹا کر کے اور ترازو گھٹا کر کے، کیل گھٹا کر کے اس طرح فساد نہ کرو، اور کیا شرک اور بدعات پھیلا کر، لا تفسدوا فی الارض باشاعۃ الشرک والبدعات وبعدم ایفاء الکیل والمیزان بعد اصلاح بالتوحید، جبکہ انبیاء نے زمین کو ٹھیک کر دیا ہے، اللہ نے نبیوں کو بھیج کر کے اس کو ٹھیک کر دیا ہے توحید سے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ مذکورہ چیزیں جو نصیحت تمہیں ہو گئی تمہارے لیے بہتر، ان کنتم موقنین، اگر تمہارا ایمان ہے، فافعلوا ذالک، اس طریقے پر، ولا تقعدوا بکل صراط علی کل صراط، ہر راستے پر نہ بیٹھا کرو، توعدون، جس سے تم لوگوں کو ڈراتے ہو، وتصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہو، کن کو؟ من آمن بہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کو یہ ہے کہ تم ڈراتے ہو۔ راستوں پر بیٹھ کر کے مولانا انبیاء کے نبی کی مجلس سے بھی لوگوں کو روتے تھے، اور اسی طریقے پر لوگوں کو پریشان بھی کرتے، ڈاکہ زنی بھی کرتے۔ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، من آمن بہ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَتَبْغُونَ فِيهَا عِوَجًا، سمجھے؟ یہ منصوب بنزل خافض مفعول، وَتَبْغُونَ فِيهَا اے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں طلب کرتے ہو، درحال کہ اللہ کے راستے کو عوجن
ٹھیڑا کر کے اللہ کو اس میں طلب کرتے تم فساد کو، وَتَبْغُونَ لَهَا عِوَجًا، اور اس کے لیے تم ٹھیڑا پن تلاش کرتے ہو اللہ کے راستے کے لیے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، یاد رکھ لو جب کہ تم تھوڑے تھے، فَكَثَّرَكُمُ اللَّهُ بِالْعَدَدِ، تمہاری تعداد بڑھا دی، وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، تم سے پہلے سابقہ قومیں گزر گئی، قوم نوح اور دیگر اقوام گزر گئے، ان کے انجام کو دیکھو۔ اب یہ ترکیب بالکل آسان ہے مولانا، بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ توعدون اور تصدون یہ اللہ آپ کا بھلا کر یہ حال بنیں گے لا تقودو کی ضمیر سے، من آمن بھی یہ مفعول ہے اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ توعدون کے لیے ہو گیا مولانا، اللہ والوں کو تم یہ ہے کہ ڈراتے ہو، ان کو روکتے ہو، تم ان کو ڈراتے ہو، وَتَبْغُونَهَا یہ بھی اسی حال پر یہ کہتے ہیں وَتَبْغُونَ لَهَا عِوَجًا ہو گیا مولانا، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا یہ اس ظرف مفعول بنے گا یہاں پر مفعول بھی، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، توحید کے بارے میں تم بٹ گئے، تمہاری دو گروپ ہوں گے، ایک وہ ہیں جس توحید کے ساتھ مجھے بھیجا گیا اس پر ان کا ایمان ہے، دوسرا گروپ توحید پر ان کا ایمان نہیں ہے، تو اب انتظار کریں، نہ ماننے والے مشرک انتظار کرے کہ اللہ کیا فیصلے فرماتے ہیں، کہ کیا کالا کالا سیاہ سیاہ سفید سفید کیا پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا تمہارا، انتظار کر لو۔ وَإِن كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ وَإِن كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ كَائِنَةٌ مِّنْكُمْ یہ صفت بنے گا، طائفۃ کانا کا اسم ہو گیا، اور آمنوا بالذی ارسلت بہ ایک جماعت تم میں سے ایمان جنہوں نے لائے اس توحید پر ارسلت بہ جو مجھے دے کر کے بھیجا گیا ہے، یہ خبر بنے گا کانا کے لیے، اور وہیں وطائفۃ لم یؤمنوا لم یؤمنوا صفت بنے گا طائفۃ کے لیے جندا پترا، اس کا عطف پہلے والے طائفہ پر، تو یہ ہو گیا مولانا اب شرط، فاصبروا صبر کرو انتظار کرو، حتی یحکم اللہ بیننا یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے مجرم غیر مجرم کے درمیان میں، وہو خیر الحاکمین۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب، ملا کا معنی پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، قال الملأ الذین استکبروا آپ کے سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا تھا، موصوف صفت قال کا فاعل، من قومی کائنین من قومی حال کون من قومی لنخرجنک جواب قسم ہے، واللہ لنخرجنک یا شعیب شعیب آپ کو بھی نکالیں گے، والذین آمنوا معک جو تیرے ساتھ ایمان والے ان کو نکالیں گے، من قریتنا اپنی بستی میں سے نکالیں گے، او لتعودن فی ملتنا یا ہمارے مذہب میں لوٹ کر کے واپس آ جاؤ گے ورنہ کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے۔ قال حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا انعود فی ملتکم انعود فی ملتکم کیا تمہارے مذہب میں لوٹ کر کے ہم آئے، حال کوننا کارہین ملتکم درا حال کہ ہم تمہاری ہے کہ تم مذہب کو ناپسند کرتے ہیں، چونکہ لو وصلیہ میں سب سے بہتری ہے کہ اس کو حال بنا دو مولانا، ٹھیک ہے۔ قال حضرت شعیب نے فرمایا انعود فی ملتکم کیا تمہارے مذہب میں فاسد میں ہم لوٹ کر کے آئیں گے، ولو کننا کارہین حال کوننا کارہین ملتکم درحال کہ جب تمہارے مذہب کو ہم ناپسند کیا پھر بھی باوجود غلیظ ہونے کے بدبودار ہونے کے پھر مذہب میں تمہارے آ جائیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اب مسئلہ سمجھو، عاد یعود عودن میں اپنے گھر سے نکلا اور چلا گیا دو گھنٹہ باہر، پھر عاد المنظور الی بیتہ واپس منظور، پہلے منظور گھر میں تھا واپس عاد الی بیتہ، یہ کہتے شعیب کو آپ اور آپ کے ساتھی یہ واپس لوٹ کر کے آئیں گے ہمارے مذہب کی طرف تو ٹھیک ہے، نہیں آئیں گے تو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام پہلے وہ شرک پر تھا اور اسی مذہبی ملت فاسدہ پر تھا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں چھوڑیں گے، نکالیں گے تمہیں جب تک کہ تم اس مذہب فاسد ہمارے اس مذہب کے لوٹ کر کے نہ آ جاؤ۔ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ جواب یہ ہے کہ العود ہاں ہونا بمعنی سیرورت، عود یہاں پر سیرورت کے معنی میں، اور سیرورت کہتے ہیں الانتقال من حالت الی حالت اخرى، ایک حالت سے، یہ عود یہاں پر اب ہوگا، آپ کو نکالیں گے اور ایمان والوں کو نکالیں گے، اپنی بستی سے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو نکالیں گے، یا یہ کہ او لتعودن او لتصیرن فی ملتنا لتنتقلن الی ملتنا یا آپ ہماری ملت کی طرف منتقل ہو جاؤ گے، لتصیرن سیرورت موجودہ توحیدی حالت سے منتقل ہو کر کے آپ ہمارے شرکی حالت کی طرف آ جائیں گے تو چھوڑیں گے، یہ سیرورت ہے۔ فالعود بمعنی سیرورت، عود یہاں پر سیرورت کے معنی میں ہے۔ میرے دوستو عزیزو بزرگو بھائیو بدبختو، اڑے کچھ پلا پڑا؟ ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے، یہ تغلیباً کہا شعیب علیہ السلام
آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں، انبیاء فطرتاً موحد ہوتے ہیں، وہ بالکل ماں کے پیٹ سے ہی وہ موحد ہوتے ہیں۔ صحابی ابتدا میں مشرک ہیں، ابتدا میں صحابی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، بعد میں نبی کی صحبت کی وجہ سے اللہ نے ان کو پاک کر دیا۔ صحابہ گناہوں سے محفوظ ہیں لیکن معصوم نہیں ہے، لیکن انبیاء کبائر سے قبل النبوت و بعد النبوت ہے ہی معصوم بالاتفاق، لیکن صغائر قبل النبوت اس میں تھوڑا سا کلام کچھ لوگوں کا ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ آپ معصوم ہیں۔ تو نبی فطری طور پر وہ ہوتا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ دوسرا جواب کہ یہ تغلیباً کہا ہے۔ تغلیباً کس طرح؟ معنی آپ کے جماعت کے ساتھ آپ کو ملا کر کے، سمجھ رہی ہیں کہ جماعت کے ساتھ ملا، جماعت کے اعتبار سے جماعت کے بہت سے لوگ اب موحد بن گئے، شعیب علیہ السلام پر ایمان لائے، اس سے پہلے وہ مشرک تھے، تو اس طرح شعیب علیہ السلام کو بھی اسی میں شامل انہوں نے کر دیا، ورنہ حضرت شعیب علیہ السلام سے یہ بات متصور نہیں۔ اڑے کچھ پہلے پڑھا، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكُم مِّن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَنَعُودُ فِي مِلَّتِكُمْ، کیا تمہارے مذہب میں ہم آئیں گے؟ وَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ، اگر ہم تمہارے ملت شرکیہ کے اندر آ جائیں، اگر لوٹیں تمہارے مذہب شرکیہ میں، تو فقد افترینا علی اللہ کذبا، تو اس وقت گویا کہ ہم نے بہت بڑا بہتان اور جھوٹ ہم نے باندھا۔ ما قبل دال علی الجزا ہے، بعد اذ نجانا اللہ منہا من الملت الفاسدۃ من ملتکم، تمہارے ملت سے جب کہ اللہ نے ہمیں نجات دی ہے۔ یہ بعد یہ ظرف بنے گا ادنا کے لیے، ان عدنا بعد نجات اللہ بعد انجاء اللہ، اگر ہم لوٹیں گے اللہ کی نجات کے، چونکہ آپ کے ساتھیوں کو اللہ نے نجات دی تھی، آپ تو پہلے سے تھے۔ وما یکون لنا ما یجوز لنا، ہمارے لیے جائز نہیں ان نعود فی ملتکم الفاسدہ، تمہاری ملت فاسدہ میں ہم آ جائیں۔ لنا یہ اللہ کا بھلا کریے کہ خبر مقدم بنے گا، ان نعود فی بتاویل مصدر یکون کا اسم بنے گا، اور اگر فعل تام بنا دو تو ان نعود فاعل ہوگا، لنا متعلق ہوگا۔ اور ویسے افعال ناقصہ کے ساتھ جار مجرور کو متعلق نہیں کرتے جمہور نحوی، لیکن حضرت اقدس حسین آفندی نے ذہنی زادہ کے اندر لکھا کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے، قرآن میں 20 مثالیں ہیں، سمجھ رہی ہیں کہ افعال ناقصہ کے ساتھ بھی جار مجرور کو متعلق کرتے، اس لیے کہ جار مجرور کو شائبۃ من الفعل چاہیے، او فعل کا شائبہ، اور لہذا وہ اس کے اندر افعال ناقصہ بھی اللہ یشاء اللہ مستثنی منقطع کر کے چھوڑو گے۔ وسع ربنا کل شیء علما، وسع علم ربنا کل شیء، بولو یہ تمییز محول عن الفاعل ہے، وسع علم ربنا کل شیء، ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز پر وسیع اور محیط ہے۔ وسع علم ربنا کل شیء، اب آپ کہوں گے ربنا یہ فاعل ہو گیا، کل شیء مفعول بھی ہو گیا، اور علما یہ تمییز عن الفاعل ہے، لیکن تمییز محول عن الفاعل۔ علی اللہ توکلنا، اللہ پر ہمارا بھروسہ ہے، ہم نے اپنے سارے امور اللہ کے حوالہ کیے۔ یا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے اللہ سچا پکا ٹھکا فیصلہ فرما دے، وانت خیر الفاتحین، تو بہترین فیصلہ فرما۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومی، سرداروں نے کہا، دوسروں سے کہا، اپنے لوگوں سے کہا، واللہ لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے شعیب کی پیروی کر دی، انکم اذا لخاسرون، تمہارا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ہے توحید نبی کے پیروی سے نقصان ہوگا، آج بھی بتاتے ہیں، مدرسوں کو جانے دو گے، تبلیغیوں کے جانے دو گے، دینداری پھیلے گی، ملک کی ترقی جو ہے نا رکے گی۔ جی 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 ہاں، سعودیہ نے 200 سینما گھر بنایا۔ میں آپ کے سامنے قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں اپنی دعا حمد باری سے شروع کر کے درود پڑھ کے اس کے بعد پھر کہتا ہوں اللہم احفظ الحرمین الشریفین و اہلہما من جمیع الآفات والبلیات، پھر اس کے بعد اپنی دعا کرتا ہوں، پھر امت کے لیے دعا کرتا ہوں، پھر اس کے بعد واپس درود پڑھتا ہوں، پھر جا کر کے دعا کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ حرمین کی حفاظت فرمائے۔ ابھی میں پچھلے ہفتے میں گیا تھا، سمجھے، یہ 1-2 ہفتہ آپ کا سبق جس دن شروع ہو گیا، میں اس سے پہلے دن یہ کہ وہاں سے آ گیا، بے حیائی بے حیائی بے حیائی بے حیائی بے حیائی بے حیائی، سمجھتا ہے چپی رجام میں نوشاد مرید اشراچ میں خواہی، چپی رجام میں نوشد مرید اشراچ میں خواہی، چو کفر از کعب برخیزد کجا ماند مسلمانی۔ کمال کیا اس نے، پیر بھڑوا جب شراب پیے تو مرید کیسے پرلے درجے کے بے غیرت، جیسے کہ قادیانی اللہ آپ کا بھلا کرے کہتے کہ مجھے حمل ہو گیا اللہ سے،
تو ہمارے استاد جی فرماتے جے قوم جی نبی چتو ہو جائے پروری ان جی امت جی چھا حل ہوں جس قوم کے نبی چتو ہو جائے، سمجھے؟ کالا سا اٹھ گیا، اس نے کہا اللہ پر جھوٹ نہ بول، میں نے تمہیں خراب کیا تھا، سمجھے؟ ایک کالا سا اٹھا، اس نے کہا یہ کتے کا بچہ میرے رب پر کیوں الزام لگاتا ہے، اس کو اساں آؤں ہی نہ کہ ڈھکی بڑھائی چھڑے ہوئے ہیں، ہانے ڈھکی چھائے، ہاں ڈھکی سندھیوں سے پتہ کرو۔ ہے بے غیرت ابن بے غیرت، ملک کے سامنے حکومتیں ہیں، ان کی چھتری کے نیچے اللہ کا بلا نبوت کا بھی دعویٰ ہو رہا، جے قوم جی نبی چتو ہو جائے پر ان جی امت جی چھا حال ہوں دو، امت کا کیا حال ہوگا؟ ہے سبحان اللہ، اللہ اکبر، انکم اذا لخاسرون۔ 200 سینما گھر انہوں نے بنا دیا، اب عورتیں وہاں پر کاؤنٹروں پر بیٹھی ہوئی ہے جیسے ہمارے ہاں بھی، سمجھے بھائی جان، جہاز میں آ کر کے پوچھتی آپ کو کیا چاہیے، جی آپ ہی چاہیے اور کیا چاہیے، سمجھے بھائی جان، آپ کیا پسند کریں گے، آپ ہی کو پسند کریں گے، یہ کولڈ ڈرنک مولڈ ڈرنک تو ہر جگہ مل جاتی ہے، آپ جیسے نہیں ملتی۔ بے غیرت کی بچی، تم پہ خدا کی لعنت ہو، تمہاری ماں باپ پہ جنہوں نے اس بے غیرت بنا کر کے تمہیں بھیجا ہے، سمجھے؟ اور حج پر میں جا رہا ہوں، حج کے فریضے پر، لبیک اللہم لبیک لبیک، میرا احرام بھی باندھا، میرے سر پر ٹوپی بھی نہیں ہے، میں نے کپڑے بھی اتار دیے، میرا رب اور فرشتے متوجہ لبیک اللہم لبیک، اور وہ سرخی پاؤڈر لگا کر کے آ کے کہ آپ کو کیا چاہیے، میرے حج کو یہ خنزیرنی نے خراب کر دیا۔ یہ ہمارے حج اور عمرے کے دشمن، اس انگریز پہ اگر مل جائے انگریز کا باپ تو ہم اس پر پورا پیشاب کریں، سمجھے؟ سارے مولویوں کو تبلیغوں کو جمع کریں، اتنے پیشاب کرے کہ اس کی قبر پہ سیلاب آ جائے، اس طریقے سے بے غیرت کو یہ انگریزی تعلیمات ہیں۔ انکم اذا لخاسرون، اگر نبی کی پیروی کرو گے تو خسارہ ہوگا، مدرسوں کو جانے دو گے تو خسارہ ہوگا۔ جی میں کالج میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، نہ کھول میرا منہ، کالج والے میرے سر کے تاج حیادار لوگوں کی بڑی تعداد ہے، لیکن اس کالج میں کس چیز کی اجازت نہیں ہے، سمجھے؟ اس کالج میں تم نے مرد اور عورتوں کو اکٹھا بٹھا دیا ہے، اس کالج میں میں پڑھ چکا ہوں، سمجھے؟ اس کالج کو میں دیکھ چکا ہوں کہ اس کالج میں کیا، کالج کے مخالف نہیں ہے، میرے ملک کی ضرورت ہے، لیکن انسانی دائرے میں بہنوں کو ان کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ نہ بیٹھا، ہاتھ ملاتی کیا حال ہے، بہت گرم حال ہے، اور کیا حال، سمجھے؟ بہت گرم حال ہے، آگ لگ رہی ہے، اور کیا ہے، سمجھے؟ ہاتھ ملائیں، نظریں ملائیں، ہاتھ ملائیں، بات ملائیں، نظریں ملائیں، سینہ ملائیں، سمجھے؟ کرسی ملائیں، کلاس ملائیں، روم میں ساتھ رہیں، اے جنے دا پتریا۔ وقال الذین کفروا، انہوں نے کہا کہ لئن اتبعتم شعیبا، واللہ خدا کی قسم لئن اتبعتم شعیبا، شعیب کی پیروی کرو گے، انکم اذا لخاسرون، اذن کے لیے کوئی عمل نہیں ہوئے، یہ جواب قسم ہے لیکن دال علی جواب شرط بھی ہے، اگر جواب شرط ہوتا تو فا ہوتا اس پر۔ فاخذتم رجفۃ، زلزلہ آ گیا، فاصبحوا جاثمین فی دارہم، الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے شعیب کی ہے کہ تکذیب کر دی، مبتدا بنے گا، الذین کذبوا شعیبا مشابہین بمن لم یغنوا فیہا، ایسے لگ رہا تھا کہ اس بستی کے اندر وہ رہے نہیں، کأنہ ضمیر شان بنے گا، اور لم یغنوا فیہا اس کے لیے خبر، یہ مشابہین کے ساتھ متعلق ہو کر کذبوا ان کے ضمیر سے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ حال الذین کذبوا شعیبا کان لم یغنوا فیہا، الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کر دی وہ خسارے والے۔ اس جملے کو ملا کر کے خبر بنا دو، یا یہ کہ کان لم یغنوا کو اس کو اسم خبر ملا کر کے پھر وہ خبر بنے گا پہلے والے الذین کے لیے، میں نے غلط بنا دیا، حال نہیں بنا دو، سمجھے؟ اس کو اللہ کا بلغ مشابہون کے ساتھ کر کے اور اس کو اس کے اسم محذوف نکالو، ویسے یہ تو عمل نہیں کرتا، تو اب یہ پورا جملہ اللہ کا بلغ خبر بنے گا الذین کذبوا، الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، فتولی عنہم، شعیب ان سے واپس ہو گئے، وقال یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، رسالات بتا دیا، میں نے بتا دیا فرق آپ کو، لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف اعصی علی قوم کافرین، کیسے افسوس کر دوں میں اس قوم پر یہ کہ جو کفر والا قوم، کس طرح آسا اعصیو، اڑے ہو گیا مولانا، یہ اس طرح ہے۔ ایک آدمی کو میں کہہ رہا تھا چوری نہ کر، ارے اللہ کے لیے چوری نہ کر، ارے اللہ کے لیے بھائی جان
قتل نہ کر، لیکن اس نے قتل بھی کیا، چوریاں بھی کی، اس کے بعد اس کو پھانسی پہ چڑھا گیا۔ اب یہ چڑھا ہوا پھانسی پہ مرا ہوا، میں اس سے گزر کر کے میرا سینہ بھی زخمی ہوتا، میں کہتا بھائی جان میں نے آپ کو بہت بتایا تھا، بھائی جان میں نے آپ کو بہت بتایا تھا، لیکن بھائی جان میں ایسے چوروں پر کیا افسوس کروں، ایسے ڈاکوؤں پر کیا افسوس کروں۔ بہت یہ ہے شعیب علیہ السلام، قوم جب تباہ ہو گئی، تباہ ہونے کے بعد اظہار حسرت کر رہا ہے حضرت شعیب علیہ السلام۔ باقی یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ قوم اس وقت اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ بیدار ہے، وہ سب کچھ ہے ان کا، اب وہ کیا کریں گے، گئے ہوئے۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، یہ کیف حال بنے گا آسا کے ضمیر سے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرٍ مطلق آسا یو واحد متکلم، جاؤ اور جلدی آ جاؤ۔